فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام کی کتاب کا درس ایک عرصے سے الحمدللہ چل رہا ہے. حدیث نمبر 157. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. زیاد بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان دے گا وہی اقامت بھی دے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی اور انہوں نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کیونکہ اس میں عبد الرحمن الافریقی نام کے ایک راوی ہیں جن کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے. گرچہ کہ اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ جو شخص اذان دے گا اسی کو اقامت دینے کا حق ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہی اقامت دے، دوسرا بھی دے سکتا ہے کسی ضرورت کے لیے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن حارث کو اذان دینے کا حکم دیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی اور بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت دینا چاہا. آگے بڑھ کر اقامت وہ چاہ رہے تھے کہ اقامت ان کے ذریعے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زیاد بن حارث انہوں نے جو ہے اذان دی ہے اور وہی اقامت بھی دیں گے کیونکہ جو شخص اذان دے گا وہی اقامت دے گا. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مسئلے میں اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، علماء کا عمل اس پر ہے اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ چاہے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ جو اقامت دینے والا وہ شخص وہی اذان دیا ہو، کوئی شرط نہیں ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ابو داؤد کی کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی. یعنی جب صحابہ آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کیسی دعوت دی جائے، کسی نے سور میں پھونکنے کا اور کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، تو اس رات عبداللہ ابن زید اور اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ کسی نے اذان کے الفاظ سکھائے کہ اذان دو. تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اذان دیکھی تو میں اذان دینا چاہ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اذان کے جو الفاظ ہیں وہ بلال کو سناؤ اور بلال اذان دیں گے اور تم اقامت دو، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر اور بلند آواز تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا. اس حدیث میں بھی علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی حدیث ہے، یعنی مقبول کے مرحلے میں جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں جو یہ حدیث آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصلحت کے لیے اگر کسی شخص کو اذان دینے کے لیے کہا جائے اور کسی اور کو اقامت دینے کے لیے کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص ایک آدمی اذان بھی دے سکتا ہے اور وہی اقامت بھی دے سکتا ہے اور جو ہے نماز بھی پڑھا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی مسجد میں دیکھا کہ وہ اذان بھی دیتے وہی ہیں اور اقامت بھی دیتے وہی ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، تینوں جو ہے ماشاء اللہ عمل پتہ نہیں، میں سنا کئی زمانے سے جو ہے شیخ کا یہ معمول رہا ہے کہ عشاء کی نماز جب ان کا درس نہیں ہوتا ہے حرم میں، جب وہ گھر میں رہتے ہیں تو نمازیں پوری نمازیں جو ہے وہ اذان بھی دیتے وہی ہیں، اقامت بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں.
تو اگر ایسی ضرورت بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ضرورت کی بات نہیں ہے، لیکن شیخ حفظہ اللہ ثواب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجرت اور اللہ کے پاس اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ جو ہے وہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ اذان کے سلسلے میں یا اقامت کے سلسلے میں صحابہ ایک دوسرے میں مسابقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی. اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور اسی طریقے سے پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا ثواب ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ سبقت کرنے میں یہاں تک ضرورت پڑ جائے کہ وہ لوگ قرآن اندازی کریں گے تو قرآن اندازی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی اتنا ثواب ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ اذان دینے والے قیامت کے دن ان کے گردن سب سے اونچے ہوں گے. قیامت کے دن ان کے گردن جو ہے سب سے اونچے ہوں گے، یعنی اللہ تعالی کے نام کو بلند کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے والے 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طریقے سے یہ لوگ بلند کرتے ہیں، اخلاص اگر ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے جیسا بدلہ دیتا ہے. جیسے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گردن کو جو ہے اونچا کر دیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے نام کو، ایک مومن بندے کے نام کو اتنا ہی زیادہ اونچا کرتا ہے، اتنی ہی اس کو شہرت دیتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اس کے بعد میں باقی رکھتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جو اللہ نے کہا سب سنا، مانا، عمل کیا، قربانیاں دی، سب کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے آخر قیامت تک رکھا اور جو ہے ان کو ساری انسانیت کا امام بنایا، انہی کے خاندان سے انبیاء بنائے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کے نام کو لوگوں میں بلند کرتا ہے، توحید کے ذریعے اسلام سے جوڑتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں میرے بندہ میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتا ہے میں وہاں رہتا ہوں. اچھا گمان جہاں میرے ساتھ کرتا ہے تو میں وہیں رہتا ہوں. کیا مطلب؟ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ میں پیش آتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر بندہ مجھے کسی جماعت میں کچھ لوگوں کے درمیان اگر ذکر کرتا ہے، میں ان سے بہتر لوگوں کے پاس اسے ذکر کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں. یعنی کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس. فرشتوں کے پاس میں اس کو یاد کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 159، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، رواہ ابن عدی وضعفہ. وللبیہقی نحو عن علی رضی اللہ عنہ من قولہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے. جب اس کی ذمہ داری اذان دینے کی ہے اور مؤذن ہے تو اذان دینے کا حق زیادہ اس کو پہنچتا ہے. اور امام املک بالاقامہ، یعنی جماعت، اقامت سے مراد اقامت دینا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا، یعنی جماعت کی امامت کرنا، یہ اس کا زیادہ حقدار ہے. ابن عدی نے روایت کی لیکن یہ حدیث انہوں نے خود ضعیف قرار دیا، اور
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے اپنے کتاب تلخیص الحبیر میں. تو بہرحال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں یہ دین کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اس کا مقصد نام و نمود یا شہرت یا پیسہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ جن امور سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے ان سے اگر بندہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو نعوذ باللہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو تک وہ نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 160 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامہ رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، واپس نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کی اور ابن خزیمہ اور دوسرے علماء نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. یعنی یہاں پر اذان اور اقامت کے درمیان کی جو وقت جو ہوتا ہے اس کا وہ وقت بڑا مبارک وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اوقات ہمیں بتائے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیکار نہیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ وقت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر بندہ دعا کرے، اور دعا اگر نماز میں کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز میں الگ سجدے میں نہیں، بعض لوگ دعا کے لیے الگ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. بلکہ جو آتا ہے حدیث میں کہ سجدے کی حالت میں دعا کرو کیونکہ زیادہ امید یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے، تو اس سے مراد نماز میں جو سجدہ ہے وہ مراد ہے. نماز کے باہر الگ دعا کے لیے سجدہ نہیں ہے. سجدے تلاوت الگ سے سجدہ ہے، سجدے شکر الگ سے سجدہ ہے جی، لیکن نماز کے لیے دعا کے لیے سجدہ الگ سے نہیں. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے جو سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی گناہ ارتکاب کرے، گناہ کی خواہش کی دعا نعوذ باللہ، یا ہے کہ صلہ رحمی کو کاٹنے کی، کیونکہ یہ سب دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے جو جائز نہیں ہے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کے اختیار کرنے میں دعا بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے، بہت زیادہ فائدہ مند. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ہو، دعا کرنے کی توفیق ہو. کیونکہ اگر میں دعا کروں گا تو وہاں ضرور اللہ قبول کرے گا، یا کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی اور بہتر چیز عطا فرمائے گا. دعا بیکار نہیں جاتی، دعا بیکار نہیں جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس نے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. ابلیس نے کیا دعا کی؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی وقت یوم المعلوم. ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں ان لوگ گمراہ کروں. کب تک؟ قیامت تک، قیامت تک گمراہ کرنے کا موقع دے. اللہ نے کہا انک من المنذرین، جاؤ مہلت تمہیں مل گئی، تمہیں مہلت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہیں ہوتی تو تمہیں اللہ پرواہ نہیں کرتا تمہاری. دعا انسان کی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اسی لیے فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ،
دعا ہی عبادت ہے. دعا سے انسان کی عاجزی، کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہے. اور بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى شِسْتَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، کہ ایک تم میں کا ایک آدمی، یعنی تم لوگوں کو چاہیے کہ ہر چیز اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ اگر چپل کی پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. سبحان اللہ، اے اللہ مجھے میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، مجھے ایک اچھا چپل عطا فرما. سلف صالحین نمک اگر گھر میں نہیں ہوتا تو مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. یعنی ہر وقت انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی اظہار کرنی چاہیے. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو بندہ اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر کرتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا ہے. ہر کام میں، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے آخرت کا کام ہو. یعنی ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمارے اندر نماز کی سستی ہے، ہمارے اندر غفلت ہے، ہمارے معمولات جو دین کے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اے اللہ ہمیں وقت پر پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے معمول کے مطابق ہماری نمازیں، قرآن کی تلاوت، ہمارے اذکار کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور قرآن میں بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہی دونوں مل کر بندگی کا حق ادا ہوتا ہے صحیح معنی میں. اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں بے شمار مقامات میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو. کہا توکل کیا ہے؟ اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انسان، ایک مومن بندہ ہمیشہ اس کے دربار میں عاجزی کا اظہار کرتے رہتا ہے، مدد مانگتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. کبھی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں رہ کر اصرار کر کے دعا کرتے رہنی چاہیے. حدیث نمبر 161 عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة اخرجه الاربعة. جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد، یعنی اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ اس مکمل اور پرفیکٹ دعوت کے پروردگار. یعنی دعا اذان جو ہے یہ ایک دعوت ہے. کس کی طرف دعوت ہے؟ نماز کی طرف دعوت ہے، کامیابی کی طرف دعوت ہے. اس میں مومن کو بلایا جاتا ہے، اے اللہ، اے اذان کے پروردگار، اس مکمل دعوت کے پروردگار. والصلاة القائمہ، نماز جو قائم رہے گی ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اس کے پروردگار. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، اور مقام محمود بھیج جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا دعا کرے میرے حق میں تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے ضرور ملے گی. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا، وسیلہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرو.
وسیلہ سے مراد تقرب، قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت مراد ہے، اللہ تعالیٰ سے تقرب مراد ہے. اور یہاں ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے لیے ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں جو ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرمائے گا، ایک بہت بلند مقام. والفضیلہ، فضیلت کا مطلب یعنی دوسروں پر فوقیت، فضیلت، اور سارے انسانوں پر فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. یعنی سارے مخلوق پر فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ترین کوئی انسان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کے امام ہیں. سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ انبیاء ہیں. صوفیہ کے کہنے کے مطابق اولیاء نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے. صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء کا مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، اور اولیاء سے ان لوگوں نے، اولیاء ہوں گے لیکن شیطان کے اولیاء ہوں گے. یہ جملہ کہنے والا جو ہے اللہ کا اولیاء نہیں ہوگا ہرگز. کیا کہا؟ خذنا بحرا وخف الانبیاء بساحلی. ان لوگوں نے نقل کیا کہ ان کے اولیاء نے کہا کہ ہم لوگ ایسے سمندر میں داخل ہو گئے جس کے ساحل میں انبیاء کھڑے تماشا بین بن کر کھڑے رہ گئے نہیں، وہ ساحل تک ہی پہنچے اور ہم لوگ سمندر میں داخل ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ انبیاء کو، اولیاء پر فضیلت دینا اہل سنت و جماعت اور سارے اہل ادیان کا عقیدہ ہے. آپ عیسائیوں سے جا کر پوچھئے، وہ لوگ کہیں گے کہ انبیاء سب سے بڑھ کر ہیں. آپ یہودیوں سے جا کر پوچھئے، انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو بتائیں گے. اور یہ صوفیہ جو ہے نعوذ باللہ انبیاء سے بڑھ کر اولیاء کو بتاتے ہیں. اور ان کی غلط فہمی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ایک ولی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیجا، خضر علیہ السلام کے پاس، جبکہ خضر علیہ السلام ولی نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا. اور یہ کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، وحی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اور وحی کس کو آتی ہے؟ انبیاء کو آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خضر علیہ السلام نبی جو بنا کر بھیجے گئے ان کا علاقہ الگ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ الگ تھا. اسی لیے علاقے والوں نے خضر علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا. 3 حرکتیں جو انہوں نے کی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کشتی والوں نے کچھ نہیں کہا، اور جس لڑکے کو انہوں نے قتل کیا اس کے رشتہ داروں نے کچھ نہیں کہا، بستی والوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو بھی کریں گے یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو یہ کہنا کہ وہ نبی تھے، یہاں صوفیہ کے سارے حیلے بازیاں ختم ہو جاتی ہیں. خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ ولی نہیں. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا پیر ہر ایک کی گردن پر، ہر ولی کی گردن پر ہے. ایسا انہوں نے شعر لکھا ہے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کہا. ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتاب فتوحات مکیہ ہے، ان کی کتاب جو ہے غنیۃ الطالبین ہے. کتابوں میں ہرگز ایسی باتیں نہیں ملتی ہیں. یہ سب لوگوں نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان، اور مقام محمود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا میں ہمیں سکھایا کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مقام، جس کی وجہ سے
جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. لوگ سب قیامت کے دن پریشان ہوں گے, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یعنی 1000 سال کھڑے رہیں گے لوگ میدان محشر میں, اور کھڑے رہتے 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 پریشان ہو جائیں گے, اور جائیں گے, جا کر کہیں گے جائیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کیجیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, کب تک ہم کھڑے رہیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا, میں نے غلطی کی, میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں نے اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے غلطی کی. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں. جاؤ موسیٰ کے پاس. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدے میں گر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیثوں میں آتا ہے, شفاعت کی حدیثوں میں, کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں, اللہ کی تعریف کے الفاظ, محامد الہام کرے گا جو اس سے پہلے نہیں بتایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے تعریف کریں گے, وہ جو ہے مقام محمود ہے. تب اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کی اجازت دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سب سے پہلے کہیں گے میری امت میری امت. تو یہاں پر اس کے علاوہ اور شفاعت بھی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کئی شفاعتیں ہیں, ان میں سے سب سے بڑی شفاعت, شفاعت کبریٰ جو ہے, یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا کہ اپنی امت کے جو اہل توحید ہیں, ایمان والے, جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے لیکن ان کے بڑے گناہ ہیں, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے, ان کے حق میں شفاعت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے گا. اس کے علاوہ جو لوگ جنت میں چلے گئے ہیں ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے الگ شفاعت, اس کی شفاعت کی بھی اجازت دے گا. کئی شفاعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے گا. تو یہاں پر ہمیں جو معلوم کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمیں کرنی چاہیے, اور اس کا التزام کرنا چاہیے کہ جب دعا ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کا جواب دیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پہچاننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں توضیح الاحکام, جو عبداللہ البسام رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے بلوغ المرام کی شرح, اس سے دے رہے ہیں. یہاں تک پہلی جلد جو ہے ختم ہوئی ہے, تقریباً 4 جلدیں ہیں, پہلی جلد الحمدللہ یہاں ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے درس سے ہم دوسری جلد حدیث نمبر 162 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ان نشستوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور دین کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.